جی دوستو، پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ اس سے پہلے جنوری میں بنگلہ دیش میں انتخابات ہوں گے اور پھر اپریل اور مئی کے مہینے میں بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان میں انتخابات کا تعلق ہے، میں بھارت کا آج میڈیا دیکھ رہا تھا، نیوز پیپرز بھی پڑھ رہا تھا، تو ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ وہاں پہ خواہش یہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں۔ ان کے خیال میں ایک امپریشن مل رہا ہے کہ ان کا آنا پاکستان بھارت کے تعلقات کے لیے بہتر ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس وقت موسٹ پاورفل جو شخص ہے پاکستان میں، وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہی ہیں، اور ہی از کالنگ دا شاٹس۔ اور یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اگر میاں نواز شریف دوبارہ آ جاتے ہیں ایز وزیر اعظم تو کس طرح حالات آگے چلیں گے، کیونکہ کل جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک پریسر کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے پھر وہی باتیں کی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو بھی نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے میری حکومت تو ختم کیا تھا۔ پھر اپنے کارگل کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور رات کو میں دہشت گرد ہو گیا، تو اس باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جہاں تک ان کی باتوں کا تعلق ہے اس پہ تو کسی اور وقت بحث کریں گے، لیکن ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے آبویسلی اس میں بہت سی خرابیاں ہیں اور اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور سسٹم کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ہمارا سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم آیا، وہ ہماری جو قومی ضروریات ہیں ان سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا ہمیں آئینی ترامیم کی ضرورت پڑے گی؟ 18ویں ترمیم ہوئی، اس سے ڈیولوشن آف پاور ہوا، صوبائی اسمبلیوں کو بہت اٹانومی ملی، لیکن کیا یہ ہماری قومی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے یا مزید بھی کچھ کرنے کی گنجائش ہے؟ تو یہ ایک بنیادی سوال ہے جو بار بار اٹھتا بھی ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں کا خیال یہی ہے کہ جو اس وقت 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہی بہترین راستہ ہے، یا وہی ہمیں تمام چیزیں پرووائیڈ کرتا ہے۔ صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ جو ملٹری ہے وہ اپنا جو ہے انٹرفیئرنس سیاست میں وہ نہ کرے تو تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر وہ نہ کریں تو کیا واقعی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ میں بات کر رہا تھا بھارت کی، تو بھارت میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، ان کا خیال یہی ہے۔ ان کا خیال یہ کیوں ہے؟ اور اس کی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کیونکہ جو نواز شریف صاحب کا فلسفہ ہے خاص طور پہ بھارت کو لے کر، وہ یہی ہے، اور وہ پہلے اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کو تجارت پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جو تعلقات کی نوعیت مختلف اسفیئرز ہیں تعلقات کے، چاہے وہ کلچرل ریلیشنز ہوں، لوگوں کا آنا جانا آسان ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اس قسم کی کرکٹنگ ٹائز، کھیلوں کے میدان میں بھی۔ اور ان کی یہ بھی خواہش رہی ہے کہ کنیکٹیویٹی ہو، بھارت کو بھلے ہم ایکسیس دے دیں افغانستان تک واگا کے تھرو۔ تو یہ تمام وہ پالیسیز ہیں جو کہ بھارت کو سوٹ بھی کرتی ہیں، اور ایک نقطہ نظر پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے۔ جب تک ہم ریجنل کنیکٹیویٹی پہ زور نہیں دیں گے، ریجنل اکنامک انٹرڈیپینڈنس پہ زور نہیں دیں گے، تو پھر ہماری اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ نظر ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کا پاکستان میں خیال ہے، اور یہ بھی بھارت میں سمجھا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اتنا زیادہ کشمیر پہ بات نہیں کرتے، وہ ایک پرفنکٹری بات تو کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں جب جاتے ہیں، اسمبلی میں خطاب کرتے ہیں، جنرل اسمبلی میں، تو وہاں بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو بیک برنر پہ ڈالنے پہ بھی تیار ہیں اور دوسری چیزوں پہ فوکس۔ تو اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں، اور پھر دہشت گردی کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے
اور ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان سے بھی دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اور نواز شریف صاحب نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ کہا بھی، کھلا کہا. اور تو جہاں تک اور پھر مودی اور نواز شریف صاحب کے درمیان بہت سی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ایز وزیر اعظم جب دونوں تھے. پہلی ملاقات ان کی 27 مئی کو ہوئی تھی 2014 میں، جب مئی پرائم منسٹر مودی وزیر اعظم بنے تھے. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ان کی اوفا میں ملاقات ہوئی تھی 10 جولائی 2015 میں. پھر نومبر میں ان کی ملاقات ہوئی، 25 دسمبر کو ان کی ملاقات لاہور میں ہوئی. مودی صاحب تشریف لے آئے تھے بغیر اناؤنس کیے. پھر نومبر کے مہینے میں پیرس میں ایک مختصر سی ملاقات ہوئی. تو اس طرح ملاقاتوں کا یہ سلسلہ دونوں کے درمیان جاری بھی رہا. پھر ٹیلی فونک رابطے بھی رہے. پٹھان کوٹ کے بعد خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے فون بھی کیا تھا سری لنکا سے، کولمبو سے 5 جنوری کو ان کو. تو ایک لحاظ سے ایک ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے. پھر سجن جندل جو کہ اسٹیل ٹائکون ہیں بھارت کے، ان کا اور دونوں سے دوستی بھی ہے، مودی صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے. تو ایک برج کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو ان کے خیال میں مودی صاحب کا اگر وہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف اگر پرائم منسٹر بن جائیں گے تو بھارت پاکستان کے تعلقات کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے خیال میں ایک پڑھ رہا تھا میں کسی ایک اخبار میں کہ یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے کہ جب وزیر اعظم نواز شریف بن جائیں گے، اگر بن جاتے ہیں الیکشن میں، اگر ان کو کامیابی ملتی ہے تو شروع میں تو آبویسلی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور پھر وہی دوبارہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کی سیاست میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ چوتھی بار اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا ہوگا، ان کا حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور کس طرح پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک کشیدگی ہے، ایجنسی کی کیفیت ہے، اس کو کس طرح دور کریں گے، اور پھر فارن پالیسی کی جو چیلنجز ہیں وہ کس طرح ان کو ہینڈل کریں گے. خاص طور پہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات، افغانستان، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، ایران، سعودی عرب، خلیجی ممالک کے ساتھ، گو کہ نواز شریف کی بڑی گڈ ول تو وہاں موجود ہے خلیجی ممالک میں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو 5 سال تک، اگلے 5 سال تک اپنے ساتھ رکھ کر چل سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. تھینک یو.